ایران کے اسرائیل کے خلاف حملوں کی نویں لہر۔ ایران نے اسرائیل پر 100 نئے میزائل فائر کر دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق تل ابیب، حائفہ اور وسطی علاقوں میں سائرن بج گئے۔ لوگ جانے بچانے کے لیے شیلٹر ہوم میں چلے گئے۔ کئی مقامات پر وقفے سے دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ وسطی یروشلم پر حملے میں عمارت کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل میں نافذ ایمرجنسی میں 12 مارچ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کی جانب ایک بار پھر سے میزائل داغے گئے ہیں۔ یہ نمی لہر ہے ان حملوں کی جو کہ اس وقت میزائل داغے گئے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر 100 نئے میزائل فائر کر دیے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ تل ابیب، حائفہ اور وسطی علاقوں میں سائرن بج گئے۔ لوگ جانے بچانے کے لیے شیلٹر ہوم میں چلے گئے۔ کئی مقامات پر وقفے سے دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ وسطی یروشلم پر حملے میں عمارت کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل میں نافذ ایمرجنسی میں 12 مارچ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ ایران کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ان کی جانب سے زیادہ شدت سے اب جوابی حملہ کیا جائے گا، جوابی کارروائی کی جائے گی، اور اسی سلسلے میں یہ حملوں کی نمی لہر ہے ایران کی جانب سے جو کہ اسرائیل پر اب کیے گئے ہیں، اور یہ 100 نئے میزائل ہیں جو کہ ایران کی جانب سے فائر کیے گئے ہیں۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ تل ابیب، حائفہ اور وسطی علاقوں میں ان حملوں کے بعد سائرن بج گئے اور لوگ جانے بچانے کے لیے شیلٹر ہومز میں چلے گئے۔ کئی مقامات پر وقفے سے دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، جبکہ وسطی یروشلم پر حملے میں عمارت کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل میں نافذ ایمرجنسی میں 12 مارچ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ ایران کی جانب سے جوابی حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور ایک نیا حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ 100 کے قریب میزائل ہیں جو کہ داغے گئے ہیں اسرائیل کی جانب، جس کے بعد اسرائیل میں جو سائرن ہے وہ بجنا شروع ہو گیا اور لوگ شیلٹر ہومز میں چلے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ حائفہ میں، وسطی علاقوں میں، تل ابیب میں سائرن بجے ہیں، جس کے بعد لوگ جانے بچانے کے لیے شیلٹر ہوم میں چلے گئے اور کئی مقامات پر وقفے سے دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ اسرائیل میں نافذ ایمرجنسی میں 12 مارچ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ وسطی یروشلم پر حملے میں عمارت کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ جو ایمرجنسی کا نفاذ کیا گیا ہے اسرائیل میں، اس میں 12 مارچ تک توسیع کی گئی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر 100 میزائل فائر کیے ہیں۔ عرب میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ وسطی یروشلم میں عمارت کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ تل ابیب، حائفہ اور وسطی علاقوں میں سائرن بج گئے۔ لوگ جانے بچانے کے لیے شیلٹر ہوم میں چلے گئے اور کئی مقامات پر وقفے سے دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ اسرائیل میں جو ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی اس میں 12 مارچ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ ایران کی جانب سے جوابی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ طارق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ طارق صاحب، یہ جوابی حملے ہیں جو کہ ایران کی جانب سے کیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایران کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا تھا کہ وہ زیادہ شدت کے ساتھ یہ جوابی حملے کریں گے۔ ابھی یہ جو تازہ ڈیولپمنٹ ہے اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ کل جب آیت اللہ خامنہئی صاحب کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد سے ایران نے یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ اپنا سخت رد عمل دے گا۔ آج اگر آپ دیکھیں تو مسلسل جو ہے وہ ایران کی جانب سے میزائل فائر کیے جاتے رہے ہیں، اور ابھی جو ہے جو سب سے بڑی ویو میزائل کی جو ابھی کی گئی ہے اس میں اسرائیل کی جانب کافی نقصان کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اگر ہم معذرت چاہتا ہوں، اگر ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو فالو کریں اور جو کریڈیبل سورسز ہیں، نیوز سورسز، اگر انہیں دیکھیں تو وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے، ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ تو ایران کا یہ جو رد عمل ہے یہ بالکل فطری تھا، اور جس طریقے سے اسرائیل نے ایمرجنسی کے نفاذ میں توسیع کی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جنگ طول پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ خطے میں مزید پھیل سکتی ہے، جو یقینی طور پہ جو ہے وہ عالمی امن کے لیے ایک خطرہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ طارق صاحب، اس کے علاوہ جو مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک جہاں پر امریکی اڈے ہیں، اس حوالے سے علی لاریجانی کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ اڈے جو ہیں وہ اس ملک کی سرزمین نہیں بلکہ امریکی سرزمین میں شمار ہوں گے اور وہاں پر یہ حملے کیے جائیں گے۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ مزید کشیدگی کی جانب معاملات بڑھیں گے؟ جی دیکھیں، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران کا یہ موقف بالکل درست سے، اگر وہ اڈے ہیں اور وہ ملک جن ملکوں میں، جن ریاستوں میں یہ اڈے قائم ہیں، اگر وہ ریاستیں ایران پر حملے کے لیے ان اڈوں کو استعمال ہونے دیتی ہیں، انہیں روک نہیں پاتی، تو ایران کے پاس پورا حق ہے کہ وہ جوابی کارروائی کرے۔ اور جو ہے وہ جو ایران کے نمائندے ہیں وہ یہی بات
بار بار کہہ رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں عرب ریاستوں پر کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ان کے پاس پورا حق ہے کہ جہاں سے حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ وہ حملے کریں، اور وہ اس میں واضح کر رہے ہیں کہ ہمارے جو حملے ہیں وہ امریکن اڈوں پر ہیں، ان ریاستوں کے خلاف نہیں ہیں۔ تو یہ اس معاملے میں تو ایران کے موقف میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی جوابی کارروائی جو ہے وہ بھی اس کا وہ پورا حق رکھتا ہے کہ وہ جوابی کارروائی کرے۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ اور برطانیہ کے 3 آئل ٹینکرز کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے علاوہ آبنائے ہرمز کو بھی انہوں نے جو ہے وہ بند کر دیا اور انتباہ جاری کر دیا کہ جو بحری بیڑے ہیں وہاں سے نکل جائیں۔ اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ اگر ہم پہلے بات ہم کرتے ہیں کہ پاسداران انقلاب نے جو ہے وہ امریکی بحری بیڑے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، بالکل کیا ہے، میزائل بھی فائر کیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک ایسی کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں کہ وہ میزائل نے جو ہے امریکی بحری بیڑے کو نقصان پہنچایا ہے۔ حملے کی اٹیمپٹ ضرور کی گئی ہے لیکن نقصان نہیں پہنچ سکا، ابھی تک ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو آپ آبنائے ہرمز کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایران نے بند ضرور کیا ہے، اور ایران نے وہاں سے بحری جہازوں کو گزرنے سے منع کر دیا ہے، جس کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ بحری جہازوں کی ایک قطار جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے اور پھنس گئی ہے وہاں پہ جو لے کے جا رہی تھی۔ یقینی طور پہ اس اسٹیپ کا جو ہے وہ عالمی سطح پر عالمی منڈی میں اثر پڑے گا، اور ایران کا یہ اسٹیپ جو ہے وہ عالمی برادری کو ضرور مجبور کرے گا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل پہ دباؤ ڈالیں کہ اس سارے معاملے کو ختم کیا جائے۔ آبویسلی اس سے جو ہے وہ معیشت پر اثر تو پڑے گا، جو رشیا ہے یا اس کے علاوہ چائنا ہے، کچھ اس کی جانب سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی موقف سامنے آئے گا اس پر؟ جی بالکل، دیکھیں چائنا اور رشیا نے پہلے بھی جو ہے وہ بات اس حوالے سے کرنی شروع کر دی ہے۔ کل جب قومی سلامتی کا اجلاس ہوا تھا اس کے بعد بھی ایرانی جو نمائندے تھے انہوں نے پاکستان کا، ترکیہ کا اور رشیا کا خاص طور پہ جو ہے وہ شکریہ ادا کیا تھا کہ انہوں نے ایران کے حوالے سے واضح موقف اختیار کیا ہے، کسی قسم کی لگی لپٹی رکھے بغیر جو ہے وہ ایران پر حملے کی مذمت کی ہے اور اسے فوری طور پہ ختم کرنے کا کہا ہے۔ تو یقینی طور پہ یہ جو ہے آگے چل کے ہمز کی جو بند کرنا ہے، اس کی وجہ سے جب عالمی منڈی میں اثر پڑے گا، عالمی معیشت پر اثر پڑے گا، تو یقینی طور پہ چین اور رشیا بھی سامنے آئیں گے اور وہ جو ہے وہ اس جنگ میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک بھی سامنے آئیں گے اور وہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ ضرور آواز اٹھائیں گے، کیونکہ یہ ان کی معیشت پر جو ہے وہ اٹیک ہوگا ایران کی جانب سے۔ اچھا، ایران یہ جوابی حملے تو کر رہا ہے اور ابھی بھی یہ جو تازہ حملے کیے گئے ہیں اسرائیل میں، اس میں خاصا نقصان کی ابھی تک اطلاع جو ہے وہ مل رہی ہیں، دھماکے جو ہو رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آنا کہ سفارتکاری کے حوالے سے کوششیں ہو رہی